اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في أحكام اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم کا لاتعداد احسان کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک عطا فرمایا ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، اسلام میں عدالتی نظام قسط نمبر 2، اور آسانی کے لیے قسم کے مسائل کیا ہیں۔ حلف جسے کہتے ہیں آپ، حلف لینا ہے، حلف دینا ہے، اس کے متعلقہ جو ضروری احکامات ہیں قرآن و سنت میں، اس کے ضمن میں ہم آج یہ بنیادی چیزیں سیکھ سکیں گے۔ نمبر 1، قسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 2، کس کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، قسم کس پر واجب ہوتی ہے۔ 4، جس پر واجب ہے اس سے قسم کب لی جائے گی۔ 5، جھوٹی قسم اٹھانا اور اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں وبال کیا ہے۔ جھوٹا حلف دینا۔ یہ وہ مختصر سے مسائل ہیں کہ جن کو مختلف کتب سے چننے کے لیے بہت سارا وقت لگا، بہت سارا۔ سورہ البقرہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، آیت 225 ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں اللہ اس پہ تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں جو جان بوجھ کے تم قسمیں اٹھاتے ہو ان پہ پھر پکڑ ہے، ان پہ کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے قسم کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 قسم غموس، نمبر 2 قسم لغو، نمبر 3 قسم منعقدہ۔ مختصر سی تعریفات۔ قسم غموس، قسم اور حلف ایک ہی چیز ہے، قسم اور حلف۔ قسم غموس یہ ہے، ایک بندے نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز، لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہتا ہے میں نے پڑھی نہیں ہے، میں نے اس کو کہا جی قسم دے، کہتا ہے قسم ہے میں نے، یعنی جو شرائط ہے اس کے ساتھ حلف دیتا ہے میں نے صبح کی نماز، حالانکہ تو آپ کو سمجھ تو آ گئی قسم غموس جھوٹی قسم کے اٹھانے کو کہتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹ پر قسم دینا یہ قسم غموس ہے۔ دوسری ہے قسم لغو۔ کسی شخص سے کسی نے پوچھا کہ کیا اسلم عمرے پہ گیا تھا وہ واپس آ گیا؟ اسلم عمرے پہ گیا تھا وہ واپس آیا نہیں ہے، لیکن اس کا جتنا ہی علم ہے، سوچ ہے، عقل ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ آیا ہوا ہے، آیا نہیں ہے، لیکن اس کے نزدیک جو اس کے پاس دلائل ہیں ان کی روشنی میں وہ واپس آیا ہوا ہے۔ تو کسی نے کہا آپ اس پہ قسم دیں گے؟ اس نے اس پہ قسم دی تو اس کو قسم لغو کہتے ہیں، اس کو قسم لغو کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک تو ایسا ہی تھا، حالانکہ واقع میں ویسا، اس میں اور پہلی میں فرق ہے۔ پہلی جو قسم غموس تھی اس میں اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور دوسری میں اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، خلاف واقعہ بات کر رہا ہوں۔ جبکہ قسم ہے منعقدہ، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھانا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ اللہ کی قسم ہے میں فلاں شخص کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، اس کو قسم منعقدہ کہتے ہیں، اس کو قسم۔ یہ قسم کی 3 اقسام ہیں جن کی مختصر سی میں نے آپ کے سامنے تعریفات رکھی۔ دوسرا مسئلہ ہے آج کے درس کا کہ قسم کس کے نام کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے مختصر سے جملے یہ ہیں کہ قسم صرف اور صرف اللہ کریم کے نام کی ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ کس کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ جس میں یہ جملے ہوں، میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہوں۔ عربی میں واللہ بھی ہے، تاللہ بھی ہے، باللہ بھی ہے، یہ سارے قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں حروف۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ مجھے آپ کے باپ کی قسم ہے، تو کیا شریعت میں یہ قسم ہوگی، یہ حلف ہوگا؟ اسلام اس کو قسم نہیں سمجھتا۔ کسی نے کہا مجھے جناب آپ کے سر کی قسم ہے، مجھے آپ کے، بڑے حکیمانہ انداز میں اپیل کر رہا ہوں، جن کے لیے ہے ان کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، آپ کے، تو یہ بھی قسم نہیں ہے۔ مجھے آپ کے فلاں فلاں اور فلاں علی حاضر قیاس، جیسے لغویات بکے جاتے ہیں ہمارے زمانہ میں، خصوصاً جو نوجوان نسل ہے، جو
صراط الدلالہ پہ چل رہی ہے، گمراہی کے راستے پر، وہ اس طرح کی لغویات بکا کرتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھانا شریعت میں یہ شدید ترین گناہ ہے۔ اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھانا شدید ترین جرم اور گناہ ہے، شدید ترین جرم۔ اور ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کام ایسے ہی ہے، یہ کام فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے، فلاں نے فلاں کو، اگر ایسے نہ ہو تو میرا خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہو، اگر ایسے نہ ہو تو مجھے رسول اللہ کی شفاعت ہی نصیب نہ ہو، اگر ایسے نہ ہو، جس بات پہ وہ قسم اٹھا رہا ہے تو میرے اوپر آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے، میں دھنس جاؤں، یہ سب لغویات ہیں۔ شریعت میں ان کا حلف اور قسم سے کوئی تعلق نہیں، شریعت مطہرہ میں ان کا حلف اور قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں لا علمی کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہیں، اور قرآن و حدیث سے دوری ہے، اور قرآن و حدیث سے کیا ہے؟ دوری ہے۔ قسم اللہ کے نام کی ہے، بس یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھ۔ کسی سے حلف لینا ہے، اس کو مسجد میں داخل کرانے کی، اس کے سر پہ قرآن رکھوانے کی، فلاں فلاں شرائط عائد کرنے کی، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حلف اس چیز کا نام ہے، کسی بھی جگہ کوئی مسلمان عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، نہ تو مجنون کی قسم کا اعتبار ہے، نہ نابالغ کی قسم کا اعتبار ہے، نہ کافر کی قسم کا اعتبار ہے۔ قسم کے لیے یہ تین باتیں ضروری ہیں کہ عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور وہ قسم اٹھانے والا مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو۔ تو جہاں مرضی کھڑا ہے بس اتنا کہہ دیں یہ کام ایسے ہی ہے، اللہ کی قسم ہے یہ کام ایسے ہی ہے، بس اسی کو حلف کہتے ہیں، اسی کو قسم کہتے ہیں، اسی کو حلف اور اسی کو قسم کہتے ہیں۔ البتہ قرآن مجید فرقان حمید کی قسم اٹھانے سے قسم شرعی ہو جائے گی، قسم شرعی ہو جائے گی، بقایا قسم یا حلف کے شرائط میں نہیں کہ آپ اس کو مسجد میں لیں، اس کے سر پہ قرآن رکھیں۔ اور ہمارے زمانے میں میرا مشورہ ہے کہ حلف لینا بھی ہو، اول تو حلف نہ لیا جائے۔ عام حالات میں جو بات بات پہ قسم دو گے، حلف دو گے، نہ دینے والے کو پتہ ہے کہ قسم اور حلف کسے کہتے ہیں، نہ لینے والے کو پتہ ہے کہ قسم اور حلف۔ خدا را ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ بہت شدید ترین وبال ہے، جیسا کہ ابھی احادیث طیبہ آ رہی ہیں، شدید ترین عذاب ہے، اشد ترین کبائر میں سے ہے۔ ابھی میں احادیث مبارکہ کا باب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا چاند لمحات کے بعد، کہ جو جھوٹی قسم اور جھوٹا حلف دیتا ہے، میرے آقا کریم نے اس شخص کے لیے کیا کیا وعیدات ارشاد فرمائی۔ ان کاموں میں نہ پڑا کرو۔ شوہر ہے تو بیوی کے ذمہ لگا ہوا ہے، قسم دو گی اس بات پر؟ بیوی ہے تو شوہر کے ذمہ لگی ہوئی ہے، آپ اس بات پہ قسم اٹھاتے ہیں؟ نہ، یہ قسم اس کام کے لیے رہ گئی۔ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے کہ اپنے توہمات، اور یہ جو شوہر بیوی کا معاملہ ہے اکثر و بیشتر بدگمانی پہ مبنی ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے ایک دوسرے پر۔ کیا قرآن اس لیے ہے جہاں تمہاری بدگمانی ہو وہاں اس کو سر پہ رکھا جائے؟ کیا قرآن اس لیے اللہ کریم نے نازل فرمایا جہاں میرا غلط گمان ہے میں کو اٹھاؤ قرآن؟ ہرگز نہیں۔ اس کتاب کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، اس کتاب مقدس کا لوگوں نے ادب جانا ہی نہیں، قرآن حکیم کا لوگوں نے اپنے اوپر حق کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم تو صرف اس لیے نازل ہوا تھا، قرآن کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ تم اس کو سمجھو، رب رسول کی معرفت حاصل ہوگی، شریعت کے اصول تم تک پہنچیں گے، پھر جس طرح تم سے یہ قرآن تقاضا کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا،
ویسے ہی کام کرتے جاؤ. قرآن تو اس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا اور ہم نے اس کو قسموں تک محدود کر دیا. جس بندے سے قرآن اٹھوا رہے ہیں پہلے اس کو کہیں آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ لیکن سننے والا آگے کوئی عالم دین ہونا چاہیے جس کو خود پتہ ہو کہ قرآن پڑھنے کے اصول کیا ہیں, قرآن کے معارف کیا ہیں, یہاں قرآن میں کون سا قاعدہ لاگو. وہ سننے والا بٹھا دیں جس کو خود ہی پتہ نہ ہو قرآن پڑھنے کے طریقے کیا ہیں. بدقسمتی کا عالم دیکھیں جس کو قرآن کی عربی نہیں پڑھنی آتی. اپنی زبان میں عربی کا مفہوم سمجھنا تو بہت دور کی بات. جس کو عربی نہیں پڑھنی آتی وہ بھی کہتا ہے کتنے قرآن اٹھانے, ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ کتنا وزنی ہے. تم بار بار کہہ رہے ہو کہ قرآن اٹھاؤ گے, بار بار کہہ رہے ہو قرآن اٹھاؤ گے, مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کتنا وزنی چیز ہے جس کو بندہ اٹھا نہیں سکتا. یہ بھی گواہوں کے کلمات ہیں جن سے قسم لی گئی, یہ ان جہلا کے جملے ہیں. ہمیں وہ دکھاؤ تو صحیح وہ کتنی وزنی چیز ہے. جس بندے کو قرآن کے بارے میں اتنا نالج ہو, اتنا علم و شعور ہو, اس بندے نے لحاظ رکھنا ہے کہ قرآن کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے ہم نے پچھلی قسط کے اندر ذکر کیا تھا شرائط کیا ہے, اور اسی لیے اپیل کر رہا ہوں جب تک اشد ترین ضرورت نہ ہو خدا قسم کی طرف نہ لوٹا کرو, قسم کی طرف نہ لوٹا کرو. اس کی عاقبت تباہ و برباد ہو جائے گی. قسم دینے والے کی عاقبت تباہ ہو, وہ بیچارہ سمجھتا نہیں, وہ دین سے لا علم ہے, وہ دور ہے قرآن و حدیث کے ان مسائل سے, وہ اپنی لا علمی کے باعث جھوٹی قسم اٹھا دے گا. اب مر کے مر جائے, کعبہ کیا تو مدینہ منورہ کیا, جب جھوٹی قسم اٹھا دی ہے تو بس جہنم پکا ہو گیا اس کے حق میں, اس کے حق میں جہنم پکا ہو گیا, اس کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے. بس آپ کو علم ہونا چاہیے کہ قسم اللہ ہی کے نام کی کیوں رکھی گئی ہے, کیونکہ قسم صرف اس کے نام کی ہوتی ہے جس کی سب سے زیادہ تعظیم ہو, جس کی سب سے زیادہ عزت رتبہ مقام درجہ ہو, اور جو عبادت کا مستحق کہلاتا ہے. اب یہ قسم ہے کیا؟ ہم اپنے مخالف فریق کو اللہ کا نام استعمال کر کے قسم جب اٹھاتے ہیں, حلف جب دیتے تو اس کو مطمئن کرتے ہیں یار تجھے میری ذات پہ اعتماد نہیں ہے, رب کے نام پہ تو اعتماد کر. تو آپ اندازہ لگائیں جب رب کا نام جھوٹ پہ بندہ اعتماد کے طور پہ پیش کرے گا تو وہ حاکم الحاکمین دیکھ نہیں رہا اس بندے کے کرتوت. کتنے علماء ہیں جنہوں نے جھوٹی قسم پہ بہت سارے حالات میں جھوٹی قسم اٹھانے والے پہ کفر کا فتویٰ دے دیا, بات ہی ختم کر دی, وہ اسلام سے ہی ختم ہو گئے. مثال کے طور پر قسم دیتے ہوئے کسی شخص نے یہ جملہ بولا کہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, اللہ جانتا ہے, اللہ, جملے غور سے سنیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, معاملہ ایسے ہی ہے اور اس کو اللہ جانتا ہے, اس کو اللہ, اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ بندہ وہیں کھڑے ہوئے کافر ہو جائے گا. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ قسم کے وعیدات کیا ہیں, جھوٹی قسم کیا وبال کیا ہے. یہ تو 200 روپے کے پیچھے قرآن سر پہ اٹھانے والی مخلوق ہے, یہ تو 500 روپے کی خاطر عدالت کے ارد گرد اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ کسی نے قرآن اٹھوانا ہو, ہم یہاں بیٹھے ہیں, اتنے پیسے تو ہم قرآن اٹھا دیتے ہیں. ان لا علموں کو, ان بے حسوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا وبال ہے جھوٹی قسم دینا. جھوٹی یہاں برادریوں کو, محلے داریوں کو, رشتہ داریوں کو, امیرت غریبت کے اعتبار سے, فلاں کا فلاں رتبہ ہے اس اعتبار سے, فلاں منصب ہے اس اعتبار سے, فلاں اتنا بڑا سیاسی منصب رکھتا ہے اس اعتبار سے, ایک دوسرے کی خاطر جھوٹی قسمیں لوگ اٹھاتے ہیں.
اور خدا کا خوف کرو. جب جناب عزرائیل علیہ السلام آپ پہنچیں گے، یہ ایم این اے ایم پی ایس، یہ فلاں یہ وڈیرے، یہ چودھری، یہ دولت مند، یہ فلاں نام، یہ فلاں کوٹھیوں والے، اللہ کی قسم ہے ان میں کوئی بچانے نہیں آئے گا قبر کے اندر. اگر بچت ہوگی تو صرف اور صرف آقا کریم کی نسبت کی وجہ سے ہوگی. اگر آپ کی شریعت پہ چلتا تھا تو بچ جائے گا، ورنہ کائنات کا کوئی وڈیرا بھی کسی کی قبر میں آ کے اس کو جہنم سے بچا، کوئی رشتہ دار کسی کی قبر میں آ کے اس کو بچا. انہی چیزوں کی وجہ سے جھوٹی قسمیں دی جاتی ہیں. اکثر ہمارے رشتہ دار نے کہہ دیا دے دے، کچھ نہیں ہوتا. میرے محلے دار نے کہہ دیا جھوٹی قسم اٹھانی ہے، کچھ نہیں ہوتا. میرے فلاں دوست نے جو مجھے کہہ دیا، کچھ نہیں ہوتا. نہ تیرے رشتہ دار نے تیری قبر میں تجھے بچانا ہے، نہ تیرے دوست نے بچانے کے لیے آنا ہے، نہ تیری قبر میں جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے میں اس کے لیے جملے بول. نہ وڈیرے اور چودھری نے، نہ کسی سیاسی نے، اور ہمارا کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. مسلمان سیاسیوں میں بھروسہ نہیں کرتے، مسلمان چودھری میں بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان وڈیروں میں بھروسہ نہیں کرتا. مسلمان کا بھروسہ ہوتا ہے صرف تاجدار مدینہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ ہم انہی کے قوانین کے مطابق چل رہے ہیں. جب کہیں مشکل پڑے گی اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم پہ کھڑے ہیں. جن کی ذات پہ بھروسہ کرنا تھا، جو واقعی اس قابل ذات ہے، ان کی نافرمانیاں کر کے ہم جناب فلاں فلاں کی خاطر جھوٹی قسمیں دیتے ہیں. فلاں فلاں کی خاطر کیا دیتے ہیں؟ ہم جھوٹی قسمیں دیتے ہیں. خدا کا خوف کیا جائے. پوری کائنات کا اگر کسی کو آفر کی جائے کہ پوری کائنات تیرے نام کرا دیتے ہیں، جو کچھ اس میں ہے، پوری دنیا، پورا ورلڈ وما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، صرف ایک مرتبہ جھوٹی قسم اٹھا دے، یقین جانے اسلام میں اس کی گنجائش ہے. کتنی بڑی مثال دی ہے میں نے. اور لوگ تو 500، 1000، 10، 15، 20، 50 ہزار کی خاطر جھوٹی قسمیں دینے کو تیار کھڑے ہیں. اور کئی تو ایسے بے حص ہیں جو اگلے کی عداوت کی وجہ سے جھوٹی قسم کے لیے تیار ہیں. جس کے خلاف قسم دی جا رہی، جس کے خلاف قسم، کیونکہ وہ میرا دشمن ہے، میں خود مدعی کے پاس پہنچتا ہوں اور میں قسم کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے قبلہ آپ تیار ہو جائیں، بس پھر آپ جیسے قسم کے لیے تیار ہوئے نا جھوٹی کے لیے، ایسے جہنم کے عذاب کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے. یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں، میں صرف پہنچانے والا. کتنی باتیں آ گئی آج کے درس میں. قسم کی اقسام، قسم کی اقسام ہم نے پڑھی. قسم کس کے نام کی اٹھائی جائے گی؟ صرف بولے نا، آپ کو سکھانے کے لیے میں یہ درس لایا ہوں. سارے بھائی بولے قسم صرف کس کے نام کی ہو سکتی ہے؟ قسم صرف کس کے نام کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے غیر کی کسی کی بھی قسم اٹھائے، حتیٰ کہ کسی نبی علیہ السلام کی بھی قسم اٹھائے. اللہ تعالیٰ مجھے لا علم لوگوں سے معاف فرمائے کہ وہ مجھ پہ فتووں کی بوچھار نہ کر دے. اگر فتوہ مجھ پہ لگانا ہو نا تو پہلے اپنے مذہب کی کتب کو پڑھنا، پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں کو پڑھنا، پہلے رسول اللہ کی احادیث کو پڑھنا کہ خود رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانے کی اسلام میں اجازت. میرے اوپر جو فتویٰ ہے پھر رسول اللہ کی حدیث پہ بھی وہی فتویٰ لگانا. ہمارے ہاں جو میرے مسلک کے کچھ غیور مسلمان بھائی ہیں، جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو کہتے ہیں دیکھا یہ تو نبیوں کا گستاخ ہو گیا، تو پھر رسول اللہ کی ذات پہ کیا فتویٰ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانے کی اسلام میں اجازت. تو نبی اللہ ہوتا ہے یا اللہ کے بندے ہوتے ہیں؟ تو جب اللہ نہیں تو نبی علیہ السلام کی ذات کی قسم اٹھانے کی اسلام میں اجازت. تو جب نبی علیہ السلام کی ذات کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں، بقایا تو بیچارے کچھ بھی نہیں ہے جن کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، جن کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں. اب یہ تیسری بات،
کہ قسم ہے کس پر، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی قانون خلاف شرع اس معاملے میں جج صاحب کو شاید یا تو علم نہیں ہوتا کہ قسم کس پہ بنتی ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کے شریعت کو توڑتے ہیں۔ دو میں سے کوئی ایک بات ضرور ہے، اب قسم کس پہ بنتی ہے؟ بڑا اہم ترین، یعنی آج کے موضوع کے دو اہم ترین پوائنٹس ہیں۔ نمبر ایک، قسم کس پر بنتی ہے، اور نمبر دو، جھوٹی قسم اٹھانے کا بوال۔ اگرچہ سارے مسائل ہی اہم ہیں، لیکن عرف کی طرف جس مقصد کے لیے ہم نے اس موضوع کو چنا، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ میرا مقصد فقط اتنا تھا کہ جو مسلمان بھائی سنیں گے بازر انٹرنیٹ دنیا تک، جب تک یہ چلتی رہے گی، یہ معاملہ، یہ لیکچر جہاں تک پہنچے گا، ممکن ہے کوئی مسلمان لا علمی کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہو، چلو وہ اس کبیرہ ترین گناہ سے بچ جائے گا۔ میرے اس موضوع کو لے آنے کا فقط یہ مقصد ہے، فقط۔ نہ تو کسی کے کہنے پہ یہاں کسی کے خلاف مسئلہ بیان ہو سکتا ہے، یہ آپ سارے سن رہے ہیں، سام ٹائم ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ ایک بندے نے ایک غلطی کی، اس کے بعد والے جمعے قدرتی لیکچر کا موضوع وہی تھا، وہ آ گیا کسی بندے کو لے کے، آپ ان سے پوچھیں جی ان کو کس بندے نے کہا ان کے خلاف جمعہ پڑھا؟ میں نے پھر اس کے کان کھولے اسی مسجد میں، میں نے کہا یہ آپ کی بہت بڑی خطا ہے، یہ آپ کی بہت بڑی، یہ راشی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کن کا کام ہوتا ہے؟ راشی، رشوت خوروں کا یہ کام ہے۔ آپ سے 10,000 لے کے آپ کے دشمن کے خلاف جمعہ پڑھا دیا، اگلے سے 15 لے کے اس کے دشمن کے خلاف لیکچر دے دیا۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے کام پر، ایسے کرنے والے پر، ایسے کے کرانے والے پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ ایسا شخص منبر رسول پہ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، ایسے شخص کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کے کان کھولے، میں نے کہا قبلہ غلطی آپ کی تھی، قدرتی 2-3 جمعوں کے بعد وہی لیکچر آ گیا، تو آپ کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ نے وہ خطا کی تھی، آپ نے وہ خطا۔ یہاں جب تک میں زندہ ہوں، یا اللہ نے جب تک میری قسمت میں یہاں تبلیغ کرنا لکھا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ کسی کے خلاف یہاں کو لیکچر کرا سکے۔ یہ آپ سب کو اعلانیہ کہہ رہا ہوں، یہ ناممکن بات، یہ بات کیا ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے، کوئی بندہ کہے معاشرے میں سود کی فلاں صورت عام ہو گئی ہے، اگر آپ اس پہ لوگوں کو سمجھا دیں تو چلو مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا۔ یہ تو میرے والی نیت ہے، میں جو بھی لیکچر لے آتا ہوں نیت یہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا بھلا ہو، ان کی قبر و آخرت سمر جائے، ان کی قبر و آخرت سمر جائے۔ اب غور کرو، رسول کریم علیہ السلام کی شریعت میں قسم کس پر بنتی ہے؟ قسم کون قسم دے گا؟ میرا فتویٰ ہو تو ممکن ہے غلطی ہو جائے، کسی اور مفتی صاحب کا فتویٰ ہو تو ممکن ہے، اگرچہ ہوتی نہیں لیکن ممکن ہے۔ آپ سے سوال ہے، اگر فتویٰ خود رسول اللہ نے دیا ہو کہ قسم کس پر بنتی ہے اور کب بنتی ہے، اگر یہ فتویٰ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے دیا ہو تو کوئی شک کی گنجائش ہے پیچھے؟ اب سنیں حدیث مبارکہ، سیاہ شیخین نے اس کو روایت کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جب بھی کیس ہوتا ہے اس میں ایک مدعی ہوتا ہے، دعویٰ دائر کرنے والا، دعویٰ دائر، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا، جس کے، مثال کے طور پر خالد نے دعویٰ دائر کیا، یہ مدعی بن گیا کہ نذیر نامی شخص نے میرے 20,000 دینے ہیں جو کہ دے نہیں رہا، جو کہ، اب نذیر نامی شخص جو ہے مدعا علیہ ہے، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا، جس کے کیس میں۔ یہ دو اہم اصطلاحات ہیں اس شریعت میں، ایک مدعی اور دوسرا
مدعی کون ہوتا ہے؟ کیس بولو پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی قسم کس کے ذمہ ہے. مدعی کون ہوتا ہے اور مدعا علیہ کون ہوتا ہے؟ اب سنو، گواہ کس کے ذمہ ہے اور قسم کس کے ذمہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینات للمدعی، فرمایا گواہ مدعی کے ذمہ ہے. جس نے کیس کیا ہے، مقدمہ کیا ہے، اس پہ ذمہ ہے کہ وہ کیا پیش کرے، اس کے گواہ پیش کرے. اب خالد نے جو کہا نذیر نے میرے پیسے دینے ہیں، گواہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ بلند آواز سے. اب اس کے پاس گواہ نہیں، موقع کے اس کے پاس گواہ وہی ہوتا جو موقع پہ ہو، جو کہاں ہو؟ موقع پہ ہو. اس کے پاس گواہ نہیں، مقدمہ اس نے کر دیا اور مدعا علیہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. مدعی کو مدعا علیہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹا. سرکار نے فیصلہ دیا وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، فرمایا کہ حلف اور قسم مدعا علیہ پر ہے. حلف اور قسم کس کی ذات پر ہے؟ مدعا علیہ، جس کے خلاف کیس کیا گیا، جس کے اوپر کیس کیا گیا. اگر گواہ نہیں ہے تو اس سے قسم لیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھنا، گواہ ہے تو پھر قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ قسم اور حلف کس پہ سرکار نے رکھا ہے؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں. میں نے کوئی کسی کا نام تو نہیں لے دیا، کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی آپ کو، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو سکھانے کے لیے میں یہ یقین جانے آپ کو شاید ایک اندازہ ہی ہو کہ اس لیکچر پہ ہمارا کتنا وقت لگا ہوگا، ایک اندازہ ہی ہوگا. باتیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن جب کھنگالنے بیٹھتے ہیں نا لائبریری میں تو یہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچنا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ جو یہاں سے بات ہوتی ہے اس کی پھر پوری دنیا میں بندہ ذمہ دار بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کا اعتراض ہے تو اس کا جواب اس نے پہلے تیار کیا ہوتا. کوئی اگر یوں کہے تو اس کا جواب کس کتاب میں موجود تھا. کوئی اگر اس پہ ریفرنس مانگے تو آپ نے کس کتاب سے حدیث نکالی تھی. سنی سنائی باتیں تو الحمدللہ آپ کے سٹیج سے نہیں آپ تک پہنچتی. جو تحقیق کے درجے میں پہنچتی ہے، اپنے پاس کتب میں بات موجود ہوتی ہے، اس کو ہم علیحدہ نکال لیتے ہیں پھر آپ تک پہنچاتے ہیں. اب میں جتنی باتیں کر رہا ہوں کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو ابھی جمعہ کے بعد اوپر چلے، ساری کتابیں تو یہاں نہیں سکتی تھی، یہ صرف انہی سے نہیں تیار ہوا مواد، تو میں انشاءاللہ اس کو اپنی ہر بات کتب کے اندر دکھا دوں گا. تو قسم حلف کس پر ہے؟ مدعا علیہ پر. سارے بولے حلف کس پر ہے؟ اور یہ کس نے ارشاد فرمایا ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے. کس کا حکم ہے؟ اور کب حلف لیں گے مدعا علیہ سے؟ جب گواہ نہ ہو. کب قسم لیں گے مدعا علیہ سے؟ اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. چوری کرنے والا نذیر ہے اور کہتے ہیں قسم اس کا ابا دے، ابا اس کے ساتھ تھا. سوال ہے آپ سے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس پر کیس ہے، کرنے والے کے پاس گواہ نہیں، تو حلف فقط اسی پر بنتا ہے، فقط. اور ہمارے جو پنچایت کا نظام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو وڈیرا کہلوانا تو بڑا آسان ہے، لوگوں کو بلا کے انصاف سے فیصلے کرنا بہت مشکل ہے. یہ تو مفتیوں کا شعبہ تھا، یہ تو زمانے کے اس شہر کے سب سے بڑے عالم کا شعبہ تھا، جس کو ان لوگوں نے سنبھال لیا جن کو شاید نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا. تو پھر زیادتیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیونکہ چودھری جو وہی ہیں، دانشوروں کی نگاہ میں جو امیر ہے وہ بہت بڑی شان کا مالک ہے. اور انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ کو موضوع یہی لے کے آ رہے ہیں. سرکار مدینہ نے فرمایا جو غریب ہے سب سے بڑی شان ہی اسی کی ہے. اگلے جمعے کا موضوع یہی ہے، بعمل غریب کی شان و شوکت کیا ہے. بعمل غریب مسلمان کی شان و شوکت عند اللہ و عند رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم.
رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے وہ حدیث جو میرے آقا نے غریبوں کی شان و شوکت بیان فرمائی ہے. لوگ کن کو شان و شوکت والا سمجھتے ہیں اور آقا نے کن کو عزت کا تاج پہنا دیا ہے. تو قسم کون دے گا؟ کب دے گا؟ اگر گواہ ہیں تو اب قسم کسی پر بھی نہیں ہے. اور نہیں چلو گواہوں سے قسم لے لیتے، یہ بھی ایک سسٹم ہے. اسلام میں گواہوں سے قسم اور حلف لینا باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. گواہ قسم نہیں دے گا، گواہ سے قسم نہیں لی جائے گی، موقع کے گواہ سے قسم نہیں لی جائے گی. اور کون کیا دے سکتا ہے جو موقع پہ کھڑا ہے جب اس کی قسم نہیں ہے؟ قسم بس ایک ہی بندے پر رسول اللہ نے رکھ دی ہے. جو مسلمان ہے تو اسی کے مطابق چلے گا، اور جو اس کے خلاف چلے گا پھر قرآن اس کے خلاف ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جس چیز کے بارے میں آ جائے نہ مانے، فرمایا محبوب وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ سورہ نساء میں موجود ہے. وہ تو سرے سے مسلمان ہی. تو جب کوئی پنچایت میں گھاٹا وعدہ ہو کے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر تقاضا نہیں کرتے اس کے فلاں فلاں رشتہ دار ہمیں کیا دے دیں؟ بولو تو صحیح. کوئی آپ تھوڑی لے رہے ہیں قسم کہ آپ پریشان ہو گئے. رسول اللہ کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فلاں فلاں رشتہ دار قسم دے ورنہ ہم مانتے نہیں ہیں. تو مسلمان ہے؟ سوال ہے. جس پر رسول اللہ نے قسم رکھی ہے اس کی تو نہیں مانتا، اور جن پر رسول اللہ نے قسم نہیں رکھی تو کہتا ہے وہ قسم دے میں تب مانوں گا. تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے یا کسی اور کا؟ میرے آقا نے خود فرمایا اگر ہم قسم اس کے سوا کسی پہ رکھ دینا پھر تو بہت سارے لوگ خام خام لوگوں کا مال ہی ہڑپ کر جائیں گے. حکمت بھی تو سمجھو نا. فرمایا اگر ہم قسم مدعی پہ رکھ دیں، جس کے جی میں جو مرضی جا کے دعویٰ کرے کل کو قسم دے اور اپنے معاملے میں انصاف کرا کے ہو جا رہا ہے. فرمایا اگر ہم مدعی پہ قسم رکھتے ہیں، اگر ہم گواہ پہ قسم رکھتے ہیں تو امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کہ خام خام لوگ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے. فرمایا ایسے نہیں کریں گے. اب آ جا کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا گواہ تو جھوٹے بھی بن جاتے ہیں. اٹھا ہوگا سوال، یہ صرف آپ کے ذہن میں نہیں میرے ذہن میں نہیں. جب سرکار ایک جگہ فیصلہ فرما رہے تھے حدیث مبارکہ ہے سیاح میں، اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بندہ ہی ایسا ہے، وہ تو دیکھے گا ہی نہیں، وہ تو قسم اٹھا دے گا. مدعا علیہ جو تھا، مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے، مدعا علیہ جو تھا یا رسول اللہ وہ کیا اٹھا دے گا؟ قسم اٹھا دے گا. میرے آقا نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی شریعت کو. ہاں فرمایا میں بتا دیتا ہوں جو جھوٹی قسم اٹھائے گا پھر اس کا حشر کیا ہوگا. پھر اس کا حشر، صحیح بخاری شریف کتاب کا نام صحیح بخاری شریف. یہ اسلام سے پہلے کی بات، ابھی اسلام نے اپنے قانون نہیں دیے تھے. ادھر قبیلہ بنو ہاشم کا ایک فرد کسی اور قبیلے نے قتل کر دیا، کسی اور قبیلے نے قتل کر دیا. پنچایت بیٹھ گئی، صحیح بخاری کی حدیث. قبیلہ بنو ہاشم کا فرد کہنے لگا دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا ہمارے بندے کی دیت دے دو 100 اونٹ. کتنا؟ یا تیرے محلے والے 50 بندے قسم دے دیں. آپ کہیں گے جی قسم تو آپ نے خود کہا مدعا علیہ پر ہے، مدعا علیہ پر ہے. میرے بھائیو یہ اسلام سے پہلے کا معاملہ ہے. میں تو اس لیے اس حدیث کو لایا ہوں کہ ابھی اسلام آیا ہی نہیں تھا. جھوٹی قسم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس نے اس وقت اٹھائی رب نے ان کا کیا حشر کیا، اور اسلام آنے کے بعد جو اٹھائے گا اس بدماش کا کیا حشر ہوگا. میں تو یہ بتانے چلا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم اپنے قبیلے کے 50 بندے قسم کے لیے اتار دیتے. ٹائم فکس ہو گیا. کعبہ مشرفہ کے قریب زمانہ جاہلیت میں قسم اٹھائی جاتی تھی. وہ اپنے بتوں کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، اپنے بتوں کی قسمیں. اور کچھ قبائل میں رواج تھا کہ اللہ کے نام کی بھی قسم اٹھاتے تھے.
اللہ کے نام کی بھی قسم اٹھاتے تھے۔ اب ٹائم آنے سے پہلے قبیلہ بنو ہاشم کے پاس اس قبیلے کے جو 50 بندے مقرر ہوئے قسم دینے کے لیے، ان میں سے ایک بندے کا وارث آیا، کہنے لگا جی آپ کی مہربانی ہوگی میرے بندے کو آپ معاف کر دیں، ہم قسم نہیں دینا چاہتے، ہم قسم نہیں دینا چاہتے۔ 100 اونٹ بنتے ہیں نا، 50 بندے ہیں، ہمارے ذمہ کتنے اونٹ لگے؟ آپ ہماری طرف سے اونٹ لے لیں، ہم قسم نہیں دیں گے۔ 2 اونٹ دے دیے، قسم سے اس کی جان چھڑا دی۔ ایک اور کو بھی قسم سے پیچھے لے گئے 48 بندے، کتنے؟ صحیح بخاری سننا، 48 بندوں نے قسم اٹھائی۔ ابھی تک جھوٹی قسم کا وبال رسول اللہ نے دیا بھی، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے والے کتنے فرد ہیں؟ اور رہائشی کہاں کے ہیں؟ کعبہ مشرفہ۔ کہاں کے رہائشی ہیں؟ کعبہ مشرفہ۔ اور بھائی ابھی تک اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، کعبے کے رہائشی ہیں۔ 48 بندوں نے قسم اٹھائی جھوٹی، ابھی نکلے ہی تھے کعبے سے، رب کا غضب نازل ہو گیا، ان کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، 48 کے 48 وہی زندہ دفن کر دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ بلند آواز سے وجہ کیا تھی؟ رسول کریم علیہ السلام کے جھوٹی قسم کے وبال دینے سے پہلے کی بات کی ہے میں نے، صحیح بخاری سے۔ اندازہ لگاؤ، ابھی تو اسلام نے ہمیں سمجھایا ہی نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کا وبال کیا ہے، ابھی تو اسلام نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کا وبال، کیونکہ ابھی تو اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ تو 48 بندے کو رب نے غرق کر دیا۔ کس وجہ سے کیا؟ بلند آواز سے۔ اب اسلام سنو، جو شخص جھوٹی قسم دیتا، جس جگہ کھڑے ہو کے جھوٹی قسم دے گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ سے قدم بعد میں اٹھائے گا، جہنم میں پہلے پہنچا دیا جائے گا، جہنم میں پہلے پہنچا دیا جائے گا۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اندازہ لگانا، سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات کر دی میرے آقا نے۔ ایما امرا، فرمایا کوئی مسلم جب کسی مسلمان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اگلے جملے غور سے سننا، فرمایا اگرچہ اس میں جھوٹ صرف اتنا ہو جتنا ایک مچھر کا پر ہوتا ہے۔ سنے ہیں کلمات آپ نے رسول اللہ کے؟ فرمایا جب کوئی مسلم کسی مسلم کے خلاف جھوٹی قسم دیتا ہے، اگرچہ اس جھوٹی قسم میں جھوٹ فقط اتنا ملا ہوا ہے جتنا ایک مچھر کا کیا ہوتا ہے؟ پر ہوتا ہے۔ فرمایا کانت لہو نقطۃ سوداء، اس کے دل کو اللہ سیاہ کر دیتا، اس کا دل اللہ کالا کر دیتا، منافقت سے بھر دیتا ہے۔ لا یغیرها شیء الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک اس کے دل کی سیاہی کوئی چیز مٹا نہیں سکے گی۔ کس بندے کی بات کی ہے رسول اللہ؟ جن کو حدیث سمجھ آئی ہے وہی بھائی بولیں گے۔ ساری جھوٹی تھی یا او میرے بھائیو، پوری جھوٹی قسم اٹھانا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس جھوٹ میں فقط اتنا جھوٹ تھا جتنا مچھر کا، پورا جھوٹ بھی نہیں تھا۔ فرمایا اللہ کریم اس بندے پر اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اس کے دل کو کالا کر دیتا، اس کے دل کو سیاہ کر دیتا، اور فرمایا من نفاق فی قلبہ، اس کے دل کو منافقت سے بھر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا یہ غلاظت، یہ منافقت، یہ کالت، یہ گندگی، یہ بدبو از ابتر مردار، کیا کوئی چیز بعد میں نکال دے گی؟ لا یغیرها شیء الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک اس غلاظت کو نکالنے والے پیچھے کوئی چیز نہیں بچی ہوئی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟
یہ سامنے حدیث کی مبارکہ، ساری حدیثیں آپ کے سامنے، عربی کتاب آپ کے سامنے حدیث کی رکھ کے بیٹھا ہوں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مسلم جب جھوٹی قسم اٹھاتا ہے الا لقى الله وهو اجزم، جب قیامت کے دن آئے گا اللہ اس کو کوڑی کے مرض میں مبتلا کر کے کھڑا کرے گا، کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو کے پھر قبر سے اللہ اس کو نکالے گا۔ کس بندے کی بات کی ہے؟ جو ٹائم تھوڑا ہے بس بول لیا کرو جب پوچھا جائے، جو رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کیا دیتا ہے؟ بلند آواز سے، من اخذ شیئا من مال امرئ مسلم بیمین فاجرہ، فرمایا جب کوئی کسی مسلم کے خلاف جھوٹی قسم اٹھاتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِّنَ النَّارِ، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِّنَ النَّارِ، فرمایا ادھر سے یہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے رب اس کے نام کا جہنم میں ایک پورا گھر بنا دیتا ہے۔ بَيْتًا مِّنَ النَّارِ، بَيْتًا مِّنَ النَّارِ، ادھر جھوٹی قسم اٹھائے گا ادھر رب اس جھوٹے شخص کے لیے جہنم میں ایک گھر بنا دے گا جس میں اس کو جہنم کی آگ اور سانپ اور بچھو کے حوالے کر دے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم اٹھائی فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، اللہ جھوٹی قسم اٹھانے والے پر اوجب اللہ لہ النار، اللہ کیا فرض کر دیتا ہے جھوٹی قسم اٹھانے والے پہ؟ دوزخ۔ اوجب اللہ لہ النار، جھوٹی قسم اٹھانے والے کے لیے اللہ کیا فرض کرتا ہے؟ وحرم علیہ الجنہ، اور میرا رب اس پہ جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ جنت سچوں کے لیے بنی ہے، یہ تو قذاب ہے، یہ تو جھوٹا انسان ہے، اس کے لیے دوزخ ہی ٹھکانہ ہے۔ اب غور کرنا، فقال رجل یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو جھوٹی قسم دیتا ہے اللہ کریم اس پہ جنت کو حرام اور جہنم اس کا ٹھکانہ، اگرچہ کچھ تھوڑے سے حق کے خلاف ہی بندہ جھوٹی قسم دے تب بھی یہی حکم ہوگا۔ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگرچہ جس جھوٹی قسم کو اٹھایا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے وہ مقصد تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، قال وَإِن كَانَ قَدِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، فرمایا تم تو چیزوں کی بات کرتے، جھوٹی قسم اگر ایک مسواک پہ بھی اٹھائی جائے تو تب بھی بندہ جہنمی ہے۔ یعنی ایک بندے کے پاس مسواک ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں، اس کے پاس، اور اس مسواک کی خاطر جھوٹ بولا، قسم اٹھائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ایک مسواک کی خاطر جھوٹی قسم دے اس پہ بھی اللہ جہنم کو فرض کر دیتا ہے۔ مسلم کا جتنا مرضی چھوٹا حق ہو ایک بالش کی لکڑ سے چھوٹا نہیں ہو سکتا، مسواک ایک بالش کی لکڑ کو کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بالش کی لکڑ میں بھی جھوٹی قسم اٹھائی تو رب کیا کر دے گا؟ بولو تو صحیح، جہنم لازم اور جنت اس پہ کیا کر دے گا؟ حرام کر دے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک کون و مکان علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے جب وہ قیامت کے دن آئے گا لقى اللہ تعالی وهو علیہ غضبان، او کما قال، فرما جب قیامت کے دن اللہ کا سامنا ہوگا اللہ اس بندے پہ غضبناک ہو کے اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ اور کتنی حدیثیں ہیں جس کے ساتھ اللہ غضب کا معاملہ فرمائے گا اس کا ٹھکانہ فقط دوزخ، اس کا ٹھکانہ فقط دوزخ ہے۔ وہ سائل نے پوچھا نا یا رسول اللہ یہ تو بندہ ایسا ہے خام خام کیا اٹھا دے گا قسم، فرمایا جھوٹی قسم اٹھائے گا تو ہم اس کا وبال بھی بیان کیے دیتے ہیں۔ رسول کائنات
فخر موجودات علیہ السلام فرماتے ہیں الیمین الغموس، فرمایا یہ جو جھوٹی قسم ہے یہ مال کو برباد کر دیتی ہے اور بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی. میں نے ابتداء ایک جملہ بولا تھا، خدا را قسم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اب یہ جو جملہ آ رہا ہے کہ بستیوں کی بستیاں، علاقے کے علاقے، محلے کے محلے فنا کر دیے جاتے ہیں صرف جھوٹی قسم کی وجہ سے. یعنی آپ کے محلے میں اگر جھوٹی قسم اٹھائی جائے تو اس قذاب پہ وبال نہیں، پورے محلے پہ وبال اتر سکتا ہے. بات سمجھیں آپ؟ فرمایا جھوٹی قسم مال کو برباد کر دیتی ہے اور علاقے کے علاقے ویران کرا دیتی ہے. اور علاقے کے علاقے کیا کرا دیتی ہے؟ ویران کرا دیتی ہے. کون سی چیز؟ بلند آواز سے. تو معلوم ہوا یہ صرف قسم والے پہ وبال نہیں ہوتا، جس علاقے میں جھوٹی قسم اٹھائی جائے اللہ کا وہاں بھی غضب نازل ہو جاتا ہے. اس حکمت کے تحت آپ کو ابتداء کہا تھا خدا را قسموں کی طرف لوگوں کو نہ پھیرو. کچھ چھوٹا بہت حق چلا جاتا ہے، جانے دو، قسم کی طرف نہ پھیرو. اللہ تبارک و تعالی ان اللہ مع صابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ مالک تو جانتا ہے کس کا کس نے کیا نقصان کیا ہے. آج نہیں تو آج ہم 10 لاکھ ہے بالفرض لے لیں گے، کتنی دیر کھائیں گے؟ جب 10 لاکھ کوئی غصب کر گیا، قیامت کے دن جو اللہ اجر دے گا بندہ خیش کرے گا میرا سارا مال ہی کوئی غصب کر لیتا. اتنا اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا. کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ اور موجود ہیں، صرف ایک کتاب کی احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ اندازہ لگائیں ذخیرہ احادیث کتنی کتب کے اندر موجود ہے. تو جھوٹی قسم اٹھانے والا باقی جو مرضی ہو جائے جنتی نہیں ہو سکتا. باقی جو مرضی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی، مصطفیٰ کریم اس سے راضی، اللہ رسول کی اس پہ لعنت ہے، وہ ملعون ہے. ایسا کبھی گناہ کرنے والا ہے کہ اس کی وجہ سے اس علاقے پہ بھی غضب نازل کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے اس علاقے پہ بھی غضب. اللہ کریم سے دعا گو ہیں مالک کائنات جو ہم نے پڑھا قسم کی 3 اقسام، قسم صرف اللہ کے نام کی، قسم صرف اللہ کے نام کے علاوہ کہ کسی کی قسم اٹھانا، سرکار فرماتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد اشرک، اتنا بڑا گناہ ہے سمجھو اس نے شرک کر دیا ہے جو اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائے. فرمایا فقد اشرک، حدیث کے کلمات ہے، سمجھو اس نے شرک اور کفر کر دیا ہے. اور تیسری بات، مقدمہ میں قسم کس پر بنتی ہے؟ مدعا علیہ پہ، گواہوں سے قسم نہیں، فلاں فلاں رشتہ دار سے قسم نہیں، فلاں فلاں محلے والا قسم دے دے جان چھوڑ دے گا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب خلاف شرع ہے. قسم اس پہ ہے جس کے اوپر دعویٰ ہے، اور وہ بھی کب قسم لیں گے؟ جب گواہ موجود. اگر گواہ ہے تو اب قسم کسی سے نہیں لی جا سکتی، حتیٰ کہ گواہوں سے بھی قسم نہیں لے سکتے، حتیٰ کہ گواہوں سے بھی قسم. اور چوتھا مسئلہ کہ جھوٹی قسم اٹھانے والا دوزخی ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والا لعنتی ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والے کا دل اللہ پلید کر دیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والے کے دل کو اللہ کالا سیاہ کر دیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والے کے دل کو اللہ منافقت سے بھر دیتا ہے. اور سرکار نے فرمایا لا یغیر بشیء، لا یغیر شیء، کائنات کی کوئی چیز بھی پھر اس غلاظت کو نکال نہیں سکتی الی یوم القیامہ. کہاں تک؟ ہم اللہ سے دعا گو ہیں جس مقصد کے لیے اس لیکچر کو لائے، اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اور جتنے مسلمانوں تک ہماری یہ حق و صداقت کی قرآن و سنت کی آواز پہنچے، اللہ ان سب کو جھوٹی قسم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.